جتنی ہدایات آپ کے سامنے آئی ہیں، آپ یہاں سے جانے کے بعد ان کو نوٹ کریں، یادداشت کے طور پر پرچے پر لکھیں کہ اساتذہ کرام نے کن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ کاغذ طے کر کے اپنے جیب میں رکھیں اور وقتاً فوقتاً اس کو دیکھتے رہیں۔ تذکیر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ باتیں ضرورت کی تمام آپ کے سامنے آ چکی ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہنی ہے، البتہ ایک مشورہ دوں گا، اوقات کی حفاظت اور اوقات کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنا نظام الاوقات مرتب کر لیا جائے، ٹائم ٹیبل بنا لیا جائے، صبح کئے بجے بیدار ہوں گے، کتنا وقت ہمارا استنجا اور ضروریات کی تکمیل میں لگے گا، نماز کے بعد کتنی دیر تلاوت کریں گے، کتنا وقت چائے پینے میں ناشتہ میں خرچ ہوگا، پھر درسگاہ میں 6 گھنٹے کی مکمل حاضری ہے، دوپہر میں کتنی دیر آرام کریں گے، اور جو ضروریات ہیں، ذاتی ضروریات، بازار سے کوئی چیز لینی ہے، کپڑا دھلنا ہے، دوا لانی ہے، سب کے لیے آپ کے پاس لکھا ہوا وقت ہونا چاہیے۔ نظام الاوقات کی ترتیب میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ سنایا کہ شیخ الہند حضرت مولانا محمد الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ اگر کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد خالدہ میں اجازت کا تذکرہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو فرماتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں مولانا محمد یعقوب تھا صدر مدرس تھے، اور حضرت مولانا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت مدرس دوم کی تھی، مگر حضرت تھانوی نے ان سے بھی پڑھا تھا۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، استاد کی آمد پر کتنا خوش ہوں گے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پیچھے جا رہے ہیں ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، اور ان کے پاس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بے چین سے ہو رہے ہیں، کبھی کروٹ بدل رہے، کبھی ایسے کر رہے ویسے کر رہے ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کیا بات ہے، مولوی صاحب پریشان سے نظر آ رہے، پہلے حضرت میرے تصنیف کا وقت ہے، یہ میرا تصنیف کا وقت ہے، فرما جائیے اپنا کام کیجیے۔ اٹھ کر سیدری میں گئے، پردہ گرایا، قلم کاغذ لیا، 2-4 سطریں لکھی، کاغذ رکھ کر آگے، کہنے کا حضرت سکون ہو گیا۔ اتنی پابندی ہونی چاہیے اپنے نظام الاوقات کی، جیسے کھانے کی بھوک ہوتی ہے، پانی کی پیاس ہوتی ہے، سونے کے لیے نیند کا تقاضا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جس کام کا وقت آ جائے تو بے چین ہو جائے۔ اسی نظام الاوقات میں آپ کی نماز کا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ فلاں نماز کتنے بجے ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، نماز کی تیاری جماعت کے اعتبار سے آپ کریں گے تو نماز کی پابندی نہیں ہو سکتی، نماز کی تیاری اذان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر 2:30 بجے اذان ہے اور 3 بجے جماعت ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ظہر کی نماز کے وقت 3 بجے ہے، تو آپ نہ تکبیر اولیٰ پا سکیں گے، نہ پوری رکعت پا سکیں گے۔ آپ کو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ظہر کی نماز، ظہر کی اذان 2:30 بجے۔ جب بڑوں میں نے دیکھا تو مولانا عبد الحلیم صاحب گرینی والے دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ممبر تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، اس کے پہلے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے خلفاء میں تھے۔ کبھی کبھی ان کا ساتھ بھی ہوا ہے، کہیں بھی پہنچتے تھے، وہی نہیں اور اکابر کا بھی یہی معاملہ ہے، کہیں بھی نئی جگہ پہنچتے تھے تو سب سے پہلے پوچھتے تھے بھائی فلاں نماز کی اذان کئے بجے ہوتی ہے۔ اذان کے اعتبار سے جماعت کی تیاری کا اگر آپ مزاج بنا لیں گے اور اس پر فارغ کر لیں گے تو نماز کا حق ادا ہوگا۔ اور ان اہم امورکم عندی الصلاۃ من حافظ علیہا فهو لغیرہ حافظ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو یہ فرمان جاری کیا تھا کہ تمہارے تمام امور میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، جو نماز کی حفاظت کرے گا پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کر دے گا تو پورے دین کو ضائع کر دے گا۔ اپنی آپ تعلیم و تربیت کا نام لیتے ہیں نا، تربیت کے سلسلے میں سب سے اہم چیز ہے نماز کا اہتمام۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نظام الاوقات بنائیے، اور سلسلے میں اگر ضرورت ہو تو اپنے اساتذہ سے مشورہ کر لیجیے۔ موسم بدلے گا، گھڑی کا وقت بدل جائے گا، چھوٹا دن ہے، کم وقت خرچ کریں گے آپ،
بڑا دن ہے تو زیادہ وقت مل جائے گا، لیکن ایک نظام الاوقات بنا ہوا ہوگا تو درسگاہوں میں حاضری بھی آپ وقت سے کر سکتے ہیں، کھانا ناشتہ چائے نماز ضروریات ساری چیزیں اپنے وقت پر ہو جائیں گی اور وقت میں بڑی برکت ہوگی۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے مثال دی ہے، اللہ نے کتنا کام لیا مجھے، 1000 سے زیادہ ان کی تصانیف ہے، بیک وقت کو خانقاہ بھی دیکھتے تھے، تصنیف و تعریف کا بھی سلسلہ ان کا جاری تھا، فتاوا بھی لکھتے تھے، اسی طریقے سے وعظ بھی کہتے تھے، اور ان کے یہاں آنے جانے والوں کی اچھی خاصی تعداد بھی رہتی تھی۔ تو مدرسہ بھی دیکھ رہے ہیں، خانقاہ بھی دیکھ رہے ہیں، دارالفتہ بھی دیکھ رہے ہیں، فتاوا بھی لکھتے تھے، وعظ بھی کہتے تھے۔ اس کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوقات کو منظم کر رکھا تھا، نظام الاوقات بنا رکھا تھا۔ آپ اگر ایک نظام الاوقات بنا لیں گے، اس کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہر غلط چیز سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ آپ کے پاس موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے اور غیبت کی مجلس سجانے کے لیے وقت ہی نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کا وقت کسی اچھے کام کے لیے مشغول رکھ رہے اور وہ خرچ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی نظام الاوقات نہیں، اس کی طرح یہ اوقات ہوگا، کبھی موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہے، کبھی غیبت ہو رہی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ وقت برف کی سیل ہے، وہ تو غلطی رہے گی، اس کو روک نہیں سکتے آپ، اور جتنا وقت گزر جائے گا وہ لوٹ کر آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔